آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 60 سے 62 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّى بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے کمال علم کا بیان ہوا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ عز و جل ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور تمہاری قوت احساس زائل کر کے تمہیں میت کی طرح کر دیتا ہے، جس سے تم پر نیند مسلط ہو جاتی ہے اور تمہارے تصرفات اپنے حال پر باقی نہیں رہتے۔ پھر وہ تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری ہو جائے اور تمہاری عمر اپنی انتہا کو پہنچے۔ پھر مرنے کے بعد آخرت میں اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان اعمال کی جزا دے گا جو کچھ تم دن رات کیا کرتے تھے۔ یہاں آیت میں پہلے نیند مسلط کرنے اور اس کے بعد بیدار کرنے کا بیان ہوا۔ اس میں قیامت قائم ہونے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر واضح دلیل ہے کہ جو رب عز و جل اس چیز پر قادر ہے کہ روزمرہ سونے کے وقت ایک طرح کی موت تم پر وارد کرتا ہے، جس سے تمہارے حواس اور ان کے ظاہری افعال جیسے دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا پھرنا اور پکڑنا وغیرہ سب معطل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بیداری کے وقت وہی رب عز و جل تمام اعضاء کو ان کے تصرفات عطا فرما دیتا ہے، اور وہ دیکھنا، سننا، بولنا اور چلنا پھرنا وغیرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہ رب عز و جل مخلوق کو ان کی حقیقی موت کے بعد زندگانی کے تصرفات عطا کرنے پر بھی قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ ترجمہ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام امور میں ہر طرح سے تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی عطا کرتا اور وہی اپنی عطا روکتا ہے، وہی ملاتا اور وہی توڑتا ہے، وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اس کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے۔ ان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بنی آدم کی نیکی اور بدی لکھتے رہتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہیں، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف۔ دائیں طرف کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ توفتہ رسلنا، ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ ان فرشتوں سے مراد یا تو تنہا حضرت ملک الموت علیہ السلام ہیں، اس صورت میں جمع کا لفظ رسل تعظیم کے لیے ہے، یا حضرت ملک الموت علیہ السلام اور وہ فرشتے مراد ہیں جو ان کے مددگار ہیں۔ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے
اپنے مددگاروں کو اس کی روح قبض کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب روح حلق تک پہنچتی ہے تو خود قبض فرماتے ہیں۔ اور ان سب فرشتوں کی شان میں فرمایا کہ یہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی تعمیل حکم میں ان سے کوتاہی واقع نہیں ہوتی، اور ان کے عمل میں سستی اور تاخیر راہ نہیں پاتی، بلکہ وہ اپنے فرائض ٹھیک وقت پر ادا کرتے ہیں۔ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ ترجمہ، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، سن لو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، یعنی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو فرشتے انہیں حساب کی جگہ میں اس اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی جزا کی طرف لوٹائیں گے جو ان کے تمام امور کا حقیقی مالک ہے۔ اے لوگو سن لو، قیامت کے دن بندوں کے درمیان اسی کا فیصلہ نافذ ہے، کسی اور کا کوئی فیصلہ کسی بھی طرح نافذ نہیں ہو سکتا، اور وہ انتہائی قلیل مدت میں تمام مخلوق کا حساب کرنے والا ہے۔